إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں، اور آج ہمارے ساتھ سمینہ بھی شامل ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ سمینہ فار گیونگ اس ٹائم. السلام علیکم مظہر بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. کچھ سوالات تھے جس کی الجھن تھی، تو میں نے مظہر بھائی سے سوالات آف ایئر پوچھے تھے، تو مظہر بھائی نے کہا یہ واقعی میں بہت زیادہ سوالات ہیں اور اس پہ بہت ایشو اٹھا ہوا ہے کہ تراویحوں کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو ہم نے مظہر بھائی سے ڈسکس کیا، تو مظہر بھائی نے کہا میں لائیو شو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ تراویحاں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تراویحاں، جبکہ سننے میں ہمیشہ بچپن سے یہی سنا کہ مظہر بھائی تراویحاں سنت ہوتی ہے، سنت ہے، تراویحاں پڑھنا سنت ہے. مگر آج کل کے لوگوں کے زبانوں سے یہ آ رہا ہے کہ تراویحاں کوئی تراویحوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ہمارے اسلام میں تراویحوں کا کوئی وہ نہیں ہے. حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ تراویحاں نہیں تھیں. انہوں نے 3 دن تراویحاں پڑھی تھی، اس کے بعد تراویحاں نہیں پڑھی تھی. مگر مسجدوں میں اور علماؤں نے اپنا بزنس بڑھانے کے چکر میں یہ تراویحاں پڑھانا شروع کر دی اور لوگوں کو مسجد میں بھر کے چندہ جمع شروع کر دیا. تو لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے. تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہی تھی مظہر بھائی سے کہ آپ بتائیے مظہر بھائی کہ کیا ہے اس کی اہمیت، کیا ہے اسلام کے اندر، اور تراویحاں پڑھنا سنت تھا تو اب کیوں ایشو اٹھا ہے اتنے سالوں کے بعد؟ جزاک اللہ سمینہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا اس وقت ایک امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے، کیونکہ اب آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو جا بجا اس قسم کے مجمع دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، اس سے کلپس بن رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں، ہمیں اپنے ذاتی طور پہ کلیئرٹی چاہیے. یعنی وہ کلیئرٹی کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا تو یہ رمضان ماہ تقویٰ ہے. اس کے مقصد ہی روزے کا اللہ نے بتایا کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی وہ پرہیزگاری تمہارے اندر زندگی کے اندر آ جائے. تو اس کا جو آبجیکٹو کرسک ہے روزے کا، بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں مقصود نہیں ہے. بھوکا پیاسا رہ کے حلال کو بھی اللہ کے حکم کے لیے ترک کر دینا، یعنی عام حالات میں جو چیزیں حلال ہیں ہم روزے میں وہ ترک کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز اپنے جو فوکس میں رکھیں وہ ہے تقوی، کہ ہمیں پرہیزگاری والی زندگی حاصل ہوتی ہے اس سے. اچھا، پرہیزگاری والی زندگی کیسے ملتی ہے؟ ان اعمال سے ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی ہر وہ عمل، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے خشوع خضوع ہے، چاہے اللہ کے ساتھ آپ کی صدقات ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ فقط فوجہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اچھا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے: من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے پوری ایمانداری، ایمان کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں اسی پیرلل پہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ومن قام رمضانا. اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک تو روزے کے بارے میں بولا، ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، جیسے قیام اللیل جو پڑھتے ہیں، قیام کیا، قیام اللیل، یہ میں اس کا بھی ڈیفرنٹ میں آپ کو بتا تہجد اور قیام اللیل کا. تو جس نے ومن قام، جس نے قیام کیا. اب قیام سے مراد تو چونکہ ہم نے اس کو
ہماری زبان چونکہ عربک نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کو ڈفرینٹلی پرسو کرتے ہیں. کسی نے کہا قیام اللیل تو قیام اللیل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رات کی عبادت. اب وہ قیام کا مطلب ہے کہ اب جس حال میں بھی قیام کرتے ہیں وہ قیام کنسیڈر ہوگا. وہ آپ تہجد میں کر رہے ہیں, وہ آپ جو ہے رات کے نوافل میں کر رہے ہیں, وہ آپ صلاۃ التراویح میں کر رہے ہیں. یہ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اور یہ مستند حدیث ہے, من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس طرح روزے کے لیے کہا, رمضان کے روزے جو ایمانداری کے ساتھ سنسیرٹی کے ساتھ رکھے گا پچھلے گناہ بخش دوں گا, اسی طرح اللہ نے قیام بھی رمضان کے بارے میں فرمایا کہ جب تم رمضان کے قیام کیا کرو گے تو اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا. اچھا, اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں تک تراویح کا لفظ جو آتا ہے, تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کو جمع فرمایا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ نماز 3 دن پڑھی. چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے باہر نہیں آئے. تو جب وہ تشریف لے کے نہیں آئے تو صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو ہمیں جمع ہونے کو کہا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ ہوتی تھی سمعنا واطعنا, آپ کی بات ہم نے سنی, ہم اطاعت کرتے ہیں. تو ان کو حیرت ہوئی کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی وہ ہمیں کیوں نہیں اب دوبارہ سے وہ چوتھے دن کیوں تشریف نہیں لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذر یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے, سبحان اللہ, کیونکہ تم لوگوں کا خشوع خضوع دیکھتے ہوئے اس نماز کی یہ نماز اس لیے نہیں چھوڑ دی کہ اس کی کوئی وقت نہیں تھی. اس نماز کی بے تحاشا وقت تھی تو رسول اللہ نے جمع کیا. پھر اس ڈر سے کہ اگر یہ نماز فرض ہو گئی تو رات کا یہ قیام میری امت پہ فرض ہو جائے گا, اور یہ اگر فرض ہو گیا تو میں اگر کل کو ادا نہیں کر سکے تو ان کے اوپر اس کے مسائل ہوں گے. لیکن انفرادی قیام شروع ہو گیا, سب لوگ اس کے بعد ویسے بھی قیام کرتے تھے. اب قیام کن شکل میں ہوتا تھا؟ قیام اللیل, آپ جیسے جس کو ہم تہجد کہتے ہیں, ہم رات کو اٹھتے تھے, کوئی 2 کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعتیں کر کے 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب تھی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مختلف رکعات میں اس دن سے یہ نماز پڑھنی شروع کر دی انفرادی طور پہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ نماز ہو رہی تھی لیکن انفرادی طور پہ ہو رہی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی یہ ہو رہا تھا لیکن انفرادی طور پہ ہو رہا تھا. اب یہ چیز جو آگے بڑھتے بڑھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب آئے تو ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نوافل ادا کر رہے ہیں, جماعت کے ساتھ چند لوگ اللہ کی نوافل ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو سب کو جمع کر دیا ایک جگہ پہ کہ تم دیکھو یہ تم جو الگ الگ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز زندہ تھی اس وقت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, تھرو آؤٹ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اور عمر فاروق کے زمانے تک یہ چل رہی تھی. اگر یہ چیز ناپسندیدہ ہوتی یا اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا باقی صحابہ بھی کبھی بھی اس عبادت کے ساتھ طرف نہ جاتے. چونکہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ چھوٹے چھوٹے ڈلوں میں عید کے تراویح کی نماز پڑھے تھے, اور وہ تراویح لفظ نہیں تھا اس وقت. تراویح کہتے چھوٹے وقفے سے, یعنی تراویح مینز آپ چھوٹے چھوٹے وقفے سے آرام کریں, کیونکہ اس زمانے میں ہماری طرح نماز لوگ نہیں پڑھتے تھے کہ جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کے ختم. وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے, قرآن سنتے تھے. مسئلہ ایک مین چیز یہ کہ قرآن کو سننا, تلاوت کو سننا, مگر ہم لوگوں نے تو یہ لگ رہی ہے نا کہ لیڈیز تو 20 نفل پڑھ لے تراویحوں کی, جلدی سے 20 نفل پڑھ لے. یہ کانسیپٹ اس طرح اس زمانے میں قرآن نہیں تھا. جب قرآن کو سمجھنا تھا, پھر قرآن کا مہینہ, یہ اللہ فرماتے ہیں وَشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ, اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. تو ایون جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک سنتے اور سناتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اتنی اس کی افادی. تو تراویح کے اندر اس چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں وہ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے. 4-5 لوگ جمع ہوئے, ایک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, پیچھے والے سن رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہوں نے چند لوگوں کو الگ الگ بٹا ہوا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا یہ ہے کہ تم سب کے سب ساتھ اکٹھے ایک ہی نماز ادا, چونکہ یہ نماز
اس وقت بھی ہو رہی تھی تو ان کو سب کو ایک مسلح پہ جمع کیا. یہ کوئی نئی بدعت نہیں پیدا کی, اس مسلح پہ جمع کیا کہ سب یہ پڑھو. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت بھی انڈورس کرتی تھی, وہ قیام اللیل کو کنٹینیو کر جاتے تھے. یعنی 8 رکعتیں پڑھ لی, 10 پھر تھوڑا آرام کر لیا, پھر اس کے بعد پڑھنی شروع کر دی. تو اس طرح سے ادا ہو رہی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ خطبہ دیکھتے ہیں تو اس یعنی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بسنتی, تم پہ میری سنت فالو کرنا واجب ہے. یہ بڑی غور سے حدیث سنیں, اور یہ مستند حدیث ہے, اس کی صحت جو ہے یعنی یہ مستند حدیث میں آتی ہے کہ وہ علیک بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, تم فالو کرو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو فالو کرو. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو آپ سوچیں کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ آپ کو دین کی خاطر اس تفرقے میں جو لوگ بٹتے نظر آئے, کہا اچھا سب پڑھ رہے ہو نا, اب بجائے اس کے کہتے ہیں اچھا تم کیوں پڑھ رہے ہو, تم کیوں پڑھ رہے ہو, انہوں نے کہا کہ تم سب پڑھو, اگر پڑھنا چاہتے ہو ایک آگے ہو جائے. انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی حافظ کی اور اس سے کہا کہ تم سب سنو. تو یہ بات یعنی قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, بلکہ یہاں تک کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر سعودی عرب میں بھی پڑھائی جاتی ہے آج سے تھوڑی, جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اللہ کا گھر, جب سے اللہ کا گھر ہوا اس وقت سے پڑھائی جا رہی ہے. تو اب آپ نے بالکل صحیح پیاری بات کی کہ جو ٹک ٹاک ہو گئی, فیس بک ہو گئی, اس پہ لوگوں نے زیادہ ایشو اٹھا لیا, اس پہ کلپ بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے, یہ ہے, تو زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں چونکہ یہ وہ صلاۃ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من قام رمضان, جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں کو, اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, پرانے بخش دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ دے دیا کہ پڑھو, اس ڈر سے کہ دیکھو میری امت پہ فرض نہ ہو جائے, پیچھے ہو گئے. اب ظاہری بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو فرض نہیں ہو سکتی تھی, تو اس کا درجہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہوئی تھی, سنت تھی اس وقت, اس سنت کو کنٹینیو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بیچ میں ڈسرپشن آیا بھی تو انفرادی طور پہ لوگ تراویح پڑھتے تھے. تراویح اس وقت یہ نام رائج نہیں تھا, تراویح ہاں یہ بعد میں اس لیے ہوا کہ لوگ 4 رکعتیں پڑھی, لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے, وہ ہماری طرح تھوڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے. تو وہ کیا کرتے, آپ نے فار ایگزامپل آپ نے 1 سپارہ پڑھا, آپ نے پورا ایک چیپٹر پڑھا, تو آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا تھا, تو وہ اس کو جیسے عام الفاظ میں تراویح کہنے لگے کہ تم اس میں بیچ میں ریسٹ کر رہے ہو, وقفہ دے رہے ہو. تو تراویح کو آپ یہ سمجھے کہ فرسٹ آف آل یہ جو نماز پیاری بات کی, مگر آج کل جو مسجدوں میں تراویحاں ہوتی ہیں تو بس وہ سمجھ لیں ایسے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کرا دیا, وہ کنٹینیو بس تیز پڑھ کے چلے گئے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا اور سننا, لفظ با لفظ کے معنی کو سمجھنا, تو وہ چیز ہے تراویح کا مقصد, وہ ہے اصل مقصد وہ ہے. یہ تو ہمارے نہیں ہے, یہ تو برے ذخیر میں ہمارے یہاں رائج ہے کہ بھائی 20 رکعت پڑھنی ہے, ٹھک 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 ٹھک. یہ ایسا نہیں ہے قرآن پاک کا پڑھنا, اور یہ انتہائی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب اللہ کی قرآن پڑھی جائے سنو, غور سے سنو اور اس پہ خاموش رہا کرو. تو یہ بنیادی طور پہ یہ نماز جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس سے آئی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے ڈسکنٹینیو ہوئی کہ یہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف دڑوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو جمع کیا, اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علیک بسنتی, تم پہ میری سنت کا اتباع فرض ہے, وسنت خلفاء الراشدین المہدیین, میرے خلفاء کی سنت بھی تم پہ فالو کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اس لیے لوگ اس کو اس سنت موقت کے درجے پہ لے کے چلے جاتے ہیں. اس کا پڑھنا مبارک ہے, اس کا پڑھنا بابرکت ہے, اس کا پڑھنا خیر ہے, اور یہ اللہ کے قرب کی انشاءاللہ قرب کی نشانی ہے جو آپ قیام کرتے ہیں. اب جو بیکار کے اندر جو ایشو بنا کے جو لوگ ڈال رہے ہیں تو یہ غلط ہے کہ دین کے ساتھ سمجھ لیں ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, یہ شرک نہیں کر رہے, یہ دین کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت بڑا ایک سازش جو ہے نا وہ مسلمان کو کنفیوز کر رہی ہے, بہت بڑی چیز ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسی سازش ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت کس طرح سے مسلمان کو دین سے بدزن کرنے کے لیے
یہ سازشیں چھوٹی چھوٹی جہاں چل رہی ہیں، اور میں آپ کو کبھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، میں آپ کو تصویریں بتا سکتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سازشیں کریٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے موقع دیا، میں بتاؤں گا ان کی شکلیں، so that people know them کہ who these people are, what confusions they are creating, why they are creating. یہ سب اسلام کے دشمن لوگ ہیں، یہ اللہ رسول کے دشمن لوگ ہیں جو دین میں تفرقہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا وہ تم میں سے ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ساتھ، تمہارا اے رسول تمہارا ان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے جو دین میں لوگوں کو دین توڑنے کی بات کرتے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کے نبی کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت جو اتباع ہے، چونکہ اس خلفائے راشدین کی سنت ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شروع سے سننے میں آتا تھا کہ تراویح سنت 1400 سال سے سننے میں آتا ہے کہ تراویح سنت ہے. تو اب جا کے کون ہے جو آپ نے بتایا یہ شیطان ہے، میں بتاؤں، شیطان ہے جو فرقہ پیدا کر رہا ہے اور بیچ میں لگا رہا ہے کہ جی تراویح ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ابھی بتایا کہ 3 دن پڑھی تھی کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، تو انہوں نے تو ایک آسانی کے لیے آسانی کے تھا، اگر آج میں نہ پڑھ سکتا، آپ نہ پڑھ سکتی تو فرض ترک ہوتا. فرض کہاں سے ترک ہوتا؟ سنت اس لیے کہہ دیا کہ بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا درجہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درجہ ہے، اور سنت کا بھی وہ کیونکہ رمضان کے ساتھ ہی وابستہ ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا تو یہ بتائیں گے وہ جو روزہ پوری رات کا جو ہے اس کا کیا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو تراویح کمپلیٹ کر لوں. تراویح کی اب رکعت دوسرا وہ نکال رہے 8 پڑھوں 10 پڑھوں یہ بتائیں 20 پڑھوں. دیکھیں اب بات یہ کہ کچھ لوگ 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. اور یہ بھی بتائیں کہ عورتوں کا جو آج کل مسجد میں عورتیں یا بچے وغیرہ جاتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ عورتوں کو گھر میں پڑھنی چاہیے تراویح؟ دیکھیے اس میں ایک پہلی بات یہ کہ اس کی رکعت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل زندگی تھرو آؤٹ انہوں نے نماز، اور یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے ثابت بھی ہے کہ وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب 8 اور پلس 3 وتر، 2 وتر کر کے اور ایک آخری رکعت پڑھتے تھے. ہم تو تینوں وتر ساتھ پڑھتے ہیں نا جی. وہ کیا کرتے 2 رکعت وتر کی پڑھ کے پھر ایک تیسری رکعت آخری پڑھتے تھے. اچھا تو یعنی کہ 3 رکعت کی نماز نیت نہیں کرتے تھے وہ 3 وتر کی، جیسے ہم کرتے ہیں 3 وتر کی نیت. اب دیکھیں 3 رکعت کی جو نیت کرتے ہیں وہ بھی درست ہے ویسے، لیکن وہ قاعدے کے بغیر ہونی چاہیے. اچھا جیسے ہم مغرب کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 2 رکعتوں کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں پھر تیسری رکعت وتر کی پڑھیں. اگر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھنی ہے تو پھر تینوں بیک ٹو بیک 3 تواتر کے ساتھ قیام کر کے اور سلام کر لیں گے. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس وتر رکعت تھی جو پڑھتے تھے وہ 2 پڑھتے تھے شفع، وہ 2 پڑھ کے اور پھر سلام پھیرتے تھے، پھر ایک آخری پڑھتے تھے. تو 8 + 2 + 1 یہ 11 رکعتیں بنتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ان کا وہ تھا، ان کا عمل تھا. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام چونکہ فاستبقوا الخیرات انہوں نے بعد میں دیکھا اب عبادت رات کو میں اور پڑھوں تو وہ آپ نے 20 رکعتیں 8 رکعتیں آپ 20 پڑھتے ہو، آپ 8 پڑھتے ہو، آپ 20 سے زیادہ پڑھ لو. یہ تو آپ اللہ کے لیے قیام کر رہے ہو. جتنا مرضی آپ کرو گے انشاءاللہ آپ کے اس میں ہوگا، لیکن آپ کو اس میں خیر ہی ملے گی. گنتی کر دی 20 کی کر دی کہ بھئی 20 تراویح پڑھ کے لکھ لو یا 8 پڑھ کے لکھ لو. جو تو دونوں درست ہیں، دونوں درست ہیں. 8 بھی درست ہے اور 20 بھی درست 8 بھی درست ہے اور 20 بھی درست ہے. لیکن چونکہ 4 پڑھ کے نکلتے ہیں وہ، اچھا اس میں کچھ لوگ 4 بھی پڑھ کے نکلتے ہیں جس سے بہت سارے یہ فرائض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا. دوسری بات دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں میں نے 100 نفل پڑھے، اب 100 نفل میں نے گھوڑے کی طرح دوڑ کے پڑھے، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو یہ دیکھیں اس بات کو سمجھے، قرآن کو سمجھنا، پوری طرح سننا، ان الفاظ پہ غور کرنا. ہو سکتا ہے ایک بندے نے صرف 4 رکعت ہی پڑھی لیکن اس کا فوکس اس نے سنا، اس نے اپنے دل پہ اس کو اتارا، بجائے اس کے ٹھیک ہے ایفرٹ دوسرا بھی بیچارہ کر رہا ہے وہ بھی جتنی اس کو آتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا خشوع خضوع آپ کی عبادت میں ہوگا اللہ اتنا اس کا اجر دے گا. ان تعبد اللہ کانما ترا، اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے. جس طرح ایک ماں بندے کو پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھو ہماری 70 ماؤں سے بڑھ کے ہمیں پیار کرتا ہے. صرف مانگو اس سے اللہ سے، مگر اس طرح مانگو کہ اللہ واقعی میں تمہیں دیکھ رہا ہے. بھائی جو بھی خواہش ہے، آدھی رات کو جو تہجد کی نماز ہوتی ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو لوگ اس کے اندر جو ہے تہجد میں اٹھتا ہے بندہ. آپ تہجد پڑھی آپ نے قیام، کیونکہ دیکھیں تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی. فتہجد بہ نافلۃ لک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی لیکن امت پہ فرض نہیں ہے. لیکن ہمیں قیام اللیل کا درس دیا تو ہم اس کو چونکہ ان اوقات کو ہم تہجد کہتے ہیں. نصف شب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے طلوع آفتاب سے پہلے تک جو فجر کا وقت ہے
اس وقت تک ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کو ہم طلوع آفتاب نہیں، جو ارلی ٹائم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کا دوسرا جو روزے کا مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ سے بتاتا ہوں. تو اس رات کے مڈ آف دا نائٹ سے لے کر فجر کی اذانوں سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کہا گیا. وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض تھی. اس وقت کے رات کو اٹھنے کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. وہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے قیام اللیل ہے، ہم اس کو تہجد بھی کہتے ہیں. لیکن اس کو ہم ایکسٹینڈڈ شکل میں پڑھیں گے اور زیادہ قرآن سنیں گے تو تراویح کہلائے گا. تراویح کوئی کسی خاص نماز کا نام نہیں ہے. تراویح اس وقفے کی بات ہے کہ میں نے 4 پڑھ کے بیٹھ گیا، آرام کیا، تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر 4 پہ کھڑا ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ اس میں خیر ہے. اس نماز کو ترک نہ کریں، یہ بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی خیر ہے. رکعتیں جتنی میسر ہو پڑھ لیں انشاءاللہ. آپ کو 8 میسر ہیں 8 پڑھ لیں. آپ کی ہمت جتنی ہے، جتنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں 20 پڑھ سکتے ہیں 20 پڑھیں. کھولنے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا ہمت نہیں ہے، تو آپ کی جتنی بھی ہمت ہے، جتنی بھی آپ میں طاقت ہے، آپ پڑھیں. اور واقعی میں یہ سمجھے آپ کے اوپر ایک طرح سے سنت ہی ہے، یہ واجب نہیں ہے مگر سنت ہے بہت. اور اس کا جو کہ رمضان میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور صرف ایک پورے سال میں ایک رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے جس میں ہمیں یہ چیز شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم تراویح پڑھیں اور اس سے سبحان اللہ وہ فیض حاصل کریں بہت ساری چیزوں کا. اور یہ اب رات کے روزے کی بات کر لیتے ہیں. تو اب دیکھیں، اچھا اب دیکھیں رات کا روزہ نہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے افطاری کا جو وقت ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک. یہ جملہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو لیٹس انڈرسٹینڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں فقہ جعفریہ کے اندر جو تاخیر کی جاتی ہے ان کی فقہ میں درست ہے الحمدللہ، وہ ٹھیک اپنا کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف اس کا لاجیکل بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اس کا لاجیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ اتموا الصیام الی اللیل ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک. اب سوال یہ کہ رات کیا ہے؟ رات کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا رات اندھیرے کو کہتے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دن کتنے پہر کا ہوتا ہے؟ دن 4 پہر کا ہوتا ہے جی. صبح صادق جی، دوپہر سپہر اور رات، یہ 4 پہر ہیں. ہاں اچھا، اب سوال یہ کہ کیا صبح صادق سورج نکلنے کا نام ہے؟ نہیں. صبح صادق تو تب واقع ہو جاتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے. خیط الابیض من الخیط الاسود، رات کے وقت وہ سفید دھاری جو اندر آسمان پہ آتی ہے، این اندھیرے کے وقت اللہ کہتا ہے اب صبح صادق کا وقت آ گیا. یعنی اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے، باریک سی کرن. صبح کا مطلب روشنی نہیں ہے، اور لیل کا مطلب اندھیرا نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ صرف ایک جو کرن آتی ہے، جو اس کا مقصد ہے پھوٹنا، اسے پھوٹنا بھی کہتے ہیں. تو اب آپ اس کو سوچیں کہ اگر صبح کے وقت، میں آپ کو سمجھانے کے جس کو صبح کے وقت ہم کہتے ہیں، اس وقت تو اندھیرا ہوتا ہے. اگر میں صبح آپ کو ارلی فجر کے وقت پوچھوں جب آسمان پہ اندھیرا ہے تو میں پوچھوں سمینا آپ رات ہے، آپ بولو نہیں صبح ہو چکی، لیکن روشنی تو نہیں ہے. تو پھر صبح واقع ہو گئی بغیر روشنی کے. میری پوائنٹ کو یاد رکھیں، صبح واقع ہو گئی بغیر روشنی کے. صبح واقع ہو جاتی ہے بغیر روشنی کے. اگر کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں میں صبح بہت ہی سویرے اٹھا تھا، منہ اندھیرے اٹھا. منہ اندھیرے صبح تو ہو چکی تھی، تو روشنی کہاں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ روشنی صبح نہیں ہے. صبح واقع ہو جاتی ہے من الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب خیط پتلی دھاری سفید دھاری کالی سے الگ آسمان پہ ہو جائے تو صبح واقع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک اندھیرا واقع تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح سورج کے غروب ہوتے سے جیسی سورج فل غروب ہو جاتا ہے اور وہ لالی اوپر سے جو ریڈ والی ریڈش لالی رات واقع ہو جاتی ہے، اندھیرا بعد میں واقع ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک. رات جس طرح روشنی بغیر آئے دن واقع ہو گیا تھا، بغیر اندھیرا آئے رات واقع ہو گئی ہے. تو اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو پورا کرو رات تک. یہ رات وہی وقت ہے کہ یہ رات کا پہلا پہر ہے. جیسے صبح کے پہلا پہر میں روشنی نہیں ہوتی، رات کے پہلے پہر میں اندھیرا نہیں ہوتا. صرف آسمان پہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو سرخی ختم ہوتے یہ رات ہو چکی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس پہ اکثر بحث لوگ کرتے ہیں کہ جی اندھیرا آ جائے. اندھیرے کا تعلق لیل سے نہیں ہے.
دن، اب میں پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ دن واقعہ ہو جاتا ہے جب ابھی تک اندھیرا آسمان پہ ہوتا ہے، روشنی بعد میں آتی ہے، روشنی بعد میں آتی ہے. اسی طرح رات واقعہ ہو جاتی ہے غروب کے ساتھ، اندھیرا بعد میں آتا ہے. اندھیرا بعد میں آتا ہے. اور اللہ نے اندھیرے کے ساتھ روزے کو منسوب نہیں کیا. ثم اتموا الصيام الى الليل، اس رات جیسی وہ واقعہ ہو جائے اس وقت تم روزے کو تک اختیار کرو، گرفتار کر لو. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بس سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم کو سمجھ دے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم ڈسکس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ اس کے ذریعے، آواز کے ذریعے، اپنی چینل کے ذریعے اور آپ کی نالج کے ذریعے لوگوں تک یہ چیز کو پہنچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز. بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ ابھی افطاری کا وقت ہے تو میرا خیال ہے آپ بھی آج خیر سے جلدی جائیں گھر، اور میں بھی گھر جاؤں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو سو مچ جی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ان رمضان کی برکات سے ہمیں مال و مال فرمائے اور دین و دنیا میں کامیاب کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.